شروع میں تحویل قبلہ کی بحث چل رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو جب تک آپ مکہ میں تھے تب تک اس طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی. لیکن جب آپ مدینہ چلے گئے تو اب یہ ممکن نہیں رہا. تو آپ نے وہاں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت الحرام بنا دیا جائے جو تمام انبیاء کا قبلہ ہے. اور اس کے لیے بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی. یعنی آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے، کہتے کچھ نہیں تھے کہ دل میں میرے یہ ہے میرے رب کہ ہمارا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے. اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میرا قبلہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے. تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس کے لیے آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا قبلہ بیت الحرام کو بنا دیا اور یہ فرمایا کہ ہم آپ کا رخ اس طرف پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس قبلے سے آپ راضی ہیں. بس ایک مفسر نے اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے. کہتا ہے فَإِذَا عَجَزْتَ عَنْ شَرْحِ هُمُومِكَ رَدِّدْ هَذِهِ الْآيَةِ کہ اگر آپ کو کوئی بڑی تکلیف ہے، بڑے غم میں آپ مبتلا ہیں، مگر آپ اپنے غم کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتے، اپنے غم کو آپ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے، کہتے ہیں کہ اس آیت کی طرف نگاہ کرو. نہیں، بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ. اگر وہ نبی کے نگاہ اٹھانے پر قبلہ بدل سکتا ہے تو کیا وہ تمہاری تکلیف کو آرام میں اور تمہاری پریشانی کو آسانی میں نہیں بدل سکتا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا غم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لفظوں میں اس غم کو نہیں بیان کر سکتا. تو جب ایسا ہو تو اپنے رب کی طرف نگاہ اٹھاؤ، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ. وہ تو دل کی زبان سمجھتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بولیں گے تبھی وہ سمجھے گا. وہ تو دل کی زبان بھی سمجھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں. نبی کے دل میں یہ بات تھی کہ میرا قبلہ بیت الحرام بنا دیا جائے، اس کے لیے آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی. تو اگر آپ ایسے غم میں مبتلا ہیں کہ آپ اپنے غم کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے تو آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالی تمہاری پریشانی کو آسانی میں بدل دے گا. وہ اپنے بندوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، آنسو نہیں دیکھ سکتا. بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے اور اس کے ہاں آنسوؤں کی بڑی قدر ہے. تو قبلہ بدل دیا گیا. اس کے بعد کہا گیا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، یعنی تمہارے اندر نہ تو افراط ہے نہ تفریط ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہ تو یہودیوں کی طرح ہماری شریعت میں اتنی سختی ہے کہ بطور سزا حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی یہودیوں کے اوپر، اور نہ اتنی نرمی ہے کہ کل حلال، ہر چیز حلال ہو جائے جیسے نصارہ کے ہیں. تو یہودیوں کی شریعت میں سختی بہت زیادہ ہے اور نصارہ کی شریعت میں نرمی بہت زیادہ ہے، اور ہماری شریعت بین بین ہے جس میں سختی بھی ہے نرمی بھی ہے. تو گویا کہ جس امت کو یہ شریعت دی گئی، جس امت کو یہ کتاب دی گئی، وہ امت وسط ہے، معتدل ہے. اسی وجہ سے اس کا قبلہ بھی اس مسجد کو بنایا گیا بیت الحرام کو، جو دنیا کے بالکل بیچوں بیچ میں وسط میں ہے. وہ اب قبلہ جب تبدیل کر دیا گیا تو اب لوگوں کو کچھ شوشہ ہاتھ آنا تھا، شوشہ مل گیا. کہتے محمد کو کیا ہو گیا، کبھی اس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. ارے ان کا کوئی سٹینڈ ہے یا نہیں ہے، کوئی موقف ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیا گیا کہ اس طریقے کے اعتراض کرنے والے سفیہ ہیں، بے وقوف. سیقول السفہاء الجہال من الناس، جاہل لوگ اس طریقے کا اعتراض کرتے ہیں. اور فرمایا گیا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے. یہ دیکھو، تو جب تمام سمتیں اللہ کی ہے تو وہ جس سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگو. اعتراض کی کون سی بات ہے جب مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے؟ تو
اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، شریعت پر اعتراض وہی کرتا ہے جس کے کھوپڑی میں وہ سفید چیز نہ ہو جسے بھیجا کہتے ہیں، یعنی انتہائی بے وقوف ہو، اس کو بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تحویل قبلہ پر اعتراض کیا انہیں صفی کہا گیا، الجحال من الناس، یعنی تمہاری کھوپڑی میں وہ سفید چیز نہیں ہے جسے بھیجا کہتے ہیں، جاہل ہو تم۔ سیقول السفہاء من الناس، تو شریعت پر اعتراض کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اور نبیوں کا مذاق اڑانے والا، علماء کا مذاق اڑانے والا، وہ بھی جاہل ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کی امتیں بول دیں گی یہ لوگ ہمارے پاس تیرا پیغام لے کر کے نہیں آئے، اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے، سب جھوٹ بولنے لگیں گے۔ کیا بولیں گے؟ یہ انبیاء یہ ہمارے پاس نہیں آئے، انہوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا۔ تب مسلمانوں کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا، یہ گواہی دیں گے کہ تمام کے تمام انبیاء اپنی امتوں کی طرف گئے اور انہوں نے رب کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ ان سے پوچھا جائے گا تم یہ کیسے کہہ رہے ہو، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ بتایا ہے، اور ہمارا نبی بالکل سچا ہے، اس نے یہ خبر دی ہے، اس کے کہنے پر، اس کے صادق ہونے پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ قبلہ کو جو بدلا گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اللہ بیان کر رہا ہے، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کو معلوم ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ اللہ، مسجد قباء میں لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی نے باہر سے آواز دے کر کے کہا ارے قبلہ بدل دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور اب قبلہ بیت المقدس نہیں بیت الحرام ہے، لوگ نمازی میں پھر گئے ایک آدمی کے کہنے پر۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، رسول کی بات اگر آ جائے تو پھر پسو پیش نہیں کیا جاتا، دس اینڈ دیٹ نہیں کیا جاتا، چپ چاپ وی ہیو ٹو فالو، وی ہیو ٹو ایکسپٹ، وی ہیو ٹو اوبے، ہم کو ماننا ہی ہے، وی کانٹ ڈینائی، ہم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ جی، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم یہ جانیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، ایسے سیدھا تھا نا اب یوں ایسے پھر گیا ہو، پھر گیا ہو، کون پھرتا ہے، کون میرے نبی کی اتباع کرتا ہے، یہ دیکھنا تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھتے تھے اور مر گئے، انہیں یہ قبلہ نہیں ملا، تو اب ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ سوال کیا تھا؟ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس پر ایمان کا انطباق نہیں ہوتا، لہذا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب یہ ہے اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی نماز کو بے ایمان کہا گیا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔